اور لڑ کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اس لیے میری گزارش ہے سچی پکی مومنہ بن کر اپنی زندگی کو گزارو. اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے. یہ سب چھوڑو جس کو جو کرتے دیکھا کرنا شروع کر دیا. تمہیں نقل پکچر کی ہیروئن کی نہیں کرنا، تمہیں نقل سیریل کی لڑکیوں کی نہیں کرنا، تمہیں نقل کرنا ہے میرے نبی کی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نقل کرنا ہے. ان کی نقل تمہیں نجات کی طرف لے جائے گی، ان کی نقل تمہیں جنتی بنا دے گی، ان کی نقل تمہیں غربت سے نجات دلا دے گی. یہ نہیں کہ معاذ اللہ دوسرے مذاہب کی بیٹیاں اگر کال سینٹر پر چلی گئی تو تم بھی شوقیہ طور پہ کال سینٹر پہ نوکری کے لیے چلے جاؤ، اور ہوسٹس بننے لگی لڑکیاں تو تم بھی وہ بن جاؤ. نہیں، اسلام نے باوقار زندگی گزارنے کا حکم دیا. میرے رسول فرماتے ہیں میں اسلامی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کرتا ہوں. اے میری قوم کی بیٹیوں، میرے رسول نے تمہاری عزت کو کعبۃ اللہ سے بلند کیا. پیدا ہوئی مسلمان بیٹی تو ماں باپ کو جنتی بنایا، جوان ہوئی شوہر کو جنتی بنایا، ماں بن گئی تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ گئی. یہ قوم مسلم کی بیٹیوں کی عزت ہے. جس رسول نے تمہیں اتنی عزت دی ہے تم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو مت گواؤ. دنیا میں زیور گم ہوتے ہیں تو دکانوں سے خریدے جاتے ہیں، عزت جاتی ہے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی. عزت ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. میری بیٹیوں قوم کی، میری ماں اور بہنوں، عزت نہ کھونا، ہر چیز کھو دینا. عزت نہ کھونا، ہر چیز کھو دینا. ایمان نہ کھونا، ہر چیز کھو دینا. عصمت نہ کھونا. سنی دعوت اسلامی کے ناسک کے 11ویں سالانہ اجتماع کا پہلے دن کا اختتامی پیغام یہ ہے، ہر بیٹی ایسی پردے کی پابند بنے، ایسی پاک دامن بنے، ایسی عصمت کی محافظ بنے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو ماں رابعہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو اماں حفصہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو اماں جویریہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو اماں ام سلمہ کا کردار یاد آ جائے، اماں ام حبیبہ کا کردار یاد آ جائے، امہات المومنین کی زندگیاں یاد آ جائے. جیو اسلامی وقار کے ساتھ. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے زیور پہن کر ولیمہ میں جاتی تھی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز کی پابندی کیوں نہیں کی. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے شوہر کا نام کیا تھا، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تم خود بھی نیک بنو، عاشق رسول بنو، اور اپنے بچوں کو بھی رسول اللہ کا سچا عاشق بناؤ. بیٹیوں کو، بیٹوں کو ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق رسول بھر دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بچوں کے دل سے عشق رسول نہ نکال سکے. آج زمانہ میرے نبی کی آبرو پہ حملہ کرنے چلا ہے. ان پاگلوں کو پتا نہیں، ارے جیسا ایک بار بنا کر اللہ نے پھر ویسا کسی دوسرے کو نہیں بنایا. اس نبی جیسا کون اللہ بنا سکے گا؟ کارٹون کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ پاگل پن ہے. ارے جب کوئی انسان نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کارٹون نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کارٹون کہتے اس کو ہے جس کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہو، اس انسان سے جس کا کارٹون بنایا گیا ہو. میرا نبی تو اتنا بلند ہے کہ جناب یوسف بھی ان کی طرح نہیں، تو کوئی پاگل کا کارٹون میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سنو، لوگ جو ہے گستاخیاں کر کے آقا کی شان میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر نبی کو گالیاں دے کر ہمارے عشق رسول کو ناپنا چاہتے ہیں. اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہیں سمیہ کا رول ادا کرنا ہے کہ جناب سمیہ نے عشق مصطفیٰ میں جان دے دیا، ہم بھی جان دے سکتے ہیں. اور بچوں کو ایسا بتاؤ، حضور علیہ السلام وہ تھے جن کی صورت خدا نما تھی. دیکھو سورج جو ہے وہ زمین پہ نہیں آ سکتا، لیکن اگر آئینہ سورج کے سامنے رکھ دیا جائے تو سورج کا عکس اس میں اتر آتا ہے. مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جو خدا کے جلووں کے عکس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہ خدا جو مثل مثال سے پاک ہے، اللہ
نے اپنے حبیب کو اپنے جلووں کا آئینہ بنایا ہے. آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے. میرا رسول خدا کا آئینہ ہے. وہ خدا نہیں خدا نما ہے. وہ خدا نہیں خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اس رسول کی محبت کو اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرو. جب اپنے بچوں کو سناؤ حضور علیہ السلام کی داستان سناؤ, آقا کے واقعات سناؤ, یہ بتاؤ کہ نبی کا پسینہ نکلتا تھا تو اس پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی, بلکہ مشک ہے نبی کی زلفیں جب چہرے پہ بکھرتی تھی تو خدا ان زلفوں کی قسم یاد کرتا تھا. نبی کی زلفیں جب چہرے پہ سنورتی تھی تو خدا والدہا کہہ کر اس چہرے کی قسم یاد کرتا تھا. اے میری قوم کی بیٹیوں, تمہاری ذمہ داری بہت ہے, وقت ہو چکا ہے, لیکن بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بچوں کو بنا دو عاشق رسول, مر مٹنے والا بنا دو, آقا پہ قربان ہونے والا بنا دو. ایسے جذبات بھر دو بچوں میں کہ دنیا کا کوئی ظالم گستاخ رسول ان کو پھیر نہ سکے. یہ فیس بک اور واٹس ایپ کیا ہے, ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے کہ ماں باپ جن پہ قربان کر کیے جا سکتے ہیں, کائنات جن پہ قربان ہوتی ہے, ہم اس رسول کو چاہتے ہیں جس رسول پہ سب قربان کرتے ہیں. رسول وہ ہے تن من دھن جس پہ سب قربان ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. بچوں کو ہیرو نہ سکھاؤ, بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ, بچوں کو داستان کربلا سکھاؤ, سیریل گود میں لے کر کے نہ دکھاؤ. مصطفیٰ کریم کی سیرت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. آقا نے فرمایا بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ حضور نے مجاہدوں کو بلایا ہے. ایک بیوہ عورت اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لے کر سو رہی تھی. بچہ 4 سال کا تھا. اٹھ کر کے بیٹھ گئی. آقا نے مجاہدوں کو بلایا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ اسے قربان کر دوں حضور کی بارگاہ میں. آقا کے قدموں پر رونے لگی, روتے روتے ہچکیاں بن گئی تو بچہ پاس میں سو رہا تھا. ماں کی آواز سن کر اٹھ گیا. اماں کیوں روتی ہو؟ بیٹے سو جا, میرا رونا تو نہیں سمجھ سکتا. تو بیوہ ماں کو بچہ کہتے ہیں ماں کیا ابا کی یاد آ گئی؟ نہیں بیٹا, میرا دکھ یہ نہیں ہے, دکھ یہ ہے کہ حضور نے مجاہدوں کو بلایا ہے. میرے پاس جوان بیٹا نہیں تاکہ حضور پہ قربان کر دوں. 4.5 سال کا بیٹا کہتے ہیں ماں جوان بیٹا نہیں, میں تو ہوں ماں, چل مجھے قربان کر. یہ تھی مائیں جنہوں نے خون کے قطرے قطرے میں عشق مصطفیٰ بھرا تھا. صرف فاتحہ تک عاشق رسول مت بنو, فاتحہ ضرور کرواؤ, منع نہیں کرتا, ضرور کرواؤ, لیکن خون کے قطروں میں عشق رسول کب بھرو گی؟ ماں بننے کا حق کب ادا کرو گی؟ جب تم خود ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنو گی, موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر رکھو گی, تو بیٹا گنبد خضرا پہ قربان کیسے ہوگا؟ ماں جب عاشق رسول ہوتی ہے تو بیٹا بھی عاشق رسول ہوتا ہے. تم پیار کرو ہیروئن سے اور بیٹا پیار کرے مصطفیٰ کریم سے, کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 سال کا بچہ کہتا ہے ماں اگر کوئی جوان بیٹا نہیں تو میں ہوں, مجھے لے چل, میں ان پہ قربان ہو جاؤں گا. آج جوانوں میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں, اس زمانے کے بچے میں جذبہ. کیسے بچے تھے, ماں نے دودھ میں عشق رسول پلایا تھا, گھٹی میں عشق رسول پلایا تھا. وہ دودھ پلاتی تھی تو درود شریف پڑھ کے, نعت مصطفیٰ پڑھ کے. ان کی لوریاں نعت مصطفیٰ تھی, ان کی لوریاں درود مصطفیٰ تھی, ان کی لوریاں تلاوت قرآن تھی. آج ماؤں کا مزاج بدل گیا. اے ناسک کی سرزمین پر بسنے والی میری ماں اور بہنوں, یہ زمین عشق مصطفیٰ کی زمین کہلاتی ہے. اس زمین پر عاشقان مصطفیٰ کا بسیرا ہے. تم حضرت صادق شاہ حسینی کی پڑوس میں رہنے والی ہو, حسینیت کو اپنے اندر پیدا کرو. مٹ جانا حسینیت ہے اور بک جانا یزیدیت ہے. ہم بکنے والے نہیں ہیں, ہم مٹنے والے ہیں.
اس لیے کہ یزیدی نہیں حسینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کو قرار آیا، 4 سال کے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑا کر مسجد نبوی کی طرف چلی، دروازے پر کھڑی ہو گئی، مجاہدین کی قطار لگ رہی تھی۔ آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کسی کے ذریعے سے پیش کیا۔ جب استغاثہ پیش کیا تو اللہ اکبر، آقا نے کہا بلال دیکھو یہ عورت کیوں آئی؟ بلال گئے۔ کیوں آئی؟ بلال اتنی جلدی بھول گئے؟ تم ہی تو اعلان کر رہے تھے مجاہد چاہیے، لے کر آئی ہوں، حضور سے بات کرنا ہے۔ آقا آئے، کہا آقا کرم نواز آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی جوان بیٹا نہیں، حضور بچہ لائی ہو، قبول کر لیں۔ آقا نے کہا او اللہ کی بندی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، یہ بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، تیر نہیں اٹھا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لے جا اسے، بڑا ہوگا پال اس کو، بڑا ہوگا تو پھر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا۔ وہ عورت پلٹنے لگی، اب میں نے تو اپنا کام کر دیا، حضور نے دعا دے کے رخصت کیا، لیکن جب ماں پلٹتی ہے تو بیٹا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے۔ ماں کی اور حضور کی گفتگو سننے کے بعد بچہ کہتا ہے آقا میں نے تو اپنی ماں سے یہی سنا کہ آپ کی چوکھٹ پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ آقا حضور آپ کی چوکھٹ پہ آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ آقا میں کیسے جاؤں گا؟ حضور میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، لیکن آپ پر آنے والا تیر میں اپنے اوپر تو لے سکتا ہوں، آپ پہ قربان تو ہو سکتا ہوں، حضور مجھے قبول کر لے، میں کسی زخمی کو پانی تو پلا سکتا ہوں، آقا مجھے قبول کر لے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں، اس بچے کو۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ ماؤں نے۔ اے میری ماؤں تم بھی یہ جذبہ پیدا کرو، جس رسول نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہو اس رسول پہ ہم سب کچھ قربان کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ